محترم سامعین، میں آپ کے سامنے آج ایک اہم پیغام اور ایک اہم میسیج شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ پیغام اور میسیج یہ ہے کہ ہم لوگ مذہب اسلام کو ماننے والے ہیں، اور مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے انسانیت کی ہر موڑ پر رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے۔ ہم لوگ جانتے ہیں یہ الیکشن کا دور ہے، تو اس الیکشن کے موقع پر مذہب اسلام نے ہماری کیا رہبری اور کیا رہنمائی فرمائی، ہمیں کیا میسج دیا، ہمیں کیا پیغام دیا ہے، اس پیغام کے طریقے کے مطابق اگر ہم نے ووٹ کیا، سپورٹ کیا، تو ہمارا یہ ووٹ اور سپورٹ یہ عبادت بن جائے گا۔ محترم سامعین، ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ ملک ہندوستان پہلے غلام تھا، اس کے بعد میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہر مذہب کے ماننے والے نے ایکتا کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ، پریم کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایک مل کر کے اس ملک ہندوستان کو آزاد کرایا، جس کے نتیجے میں یہ ملک 1947 میں آزاد ہوا۔ اس کے بعد میں سب سے بڑی جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ اس ملک ہندوستان کا دستور کیا ہو، قانون کیا ہو، اصول کیا ہو۔ اس کے لیے ہمارے اکابر نے، علماء نے محنتیں کی، کوششیں کی، اور ایسا اصول اور ضابطہ بنوایا جو اصول اور ضابطہ تمام لوگوں کی رعایت کرتا ہے، جس اصول کے اندر چاہے دلت ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، کسی بھی دھرم اور سماج سے اس کا تعلق ہو، اس دستور کے اندر اس کی مکمل حقوق کی رعایت کی گئی ہے۔ محترم سامعین، جس طریقے سے ہم نے اس ملک ہندوستان کو ایکتا کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ آزاد کرایا، ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس ملک ہندوستان کا دستور محفوظ رہے۔ اس کے لیے ہمیں کوششیں کرنا ہے، محنتیں کرنا ہے، اس لیے کہ اگر دستور محفوظ، جمہوریت محفوظ، ہمارے مدارس محفوظ، جمہوریت محفوظ، ہمارے مکاتب محفوظ، جمہوریت محفوظ، ہماری مساجد محفوظ، جمہوریت محفوظ، ہماری خانقاہیں محفوظ، جمہوریت محفوظ، ہماری داڑیاں اور ٹوپیاں، اور اسلام محفوظ، اور بلکہ میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ اگر دستور محفوظ تو ہندو مسلم کی ایکتا، محبت، پریم یہ محفوظ۔ دستور ٹوٹا، یہ ملک ٹوٹے گا، دستور ٹوٹے گا، ہندو مسلم کے اندر نفرتیں پیدا ہوں گی۔ اس لیے ہمارا اور آپ کا فریضہ اور ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ملک ہندوستان کی دستور کی مکمل حفاظت کریں۔ اس ملک ہندوستان کی دستور کی کیسے ہم حفاظت کریں؟ دیکھیے، یہ ملک ہندوستان جمہوری ملک ہے، اور جمہوریت کے اندر سب سے بڑی جو طاقت ہوتی ہے وہ ووٹ کی ہوتی ہے۔ ایک ووٹ کے ذریعے سے آدمی غیر مستحق کو، جو ہمارے ملک ہندوستان کے اصول کو چکنا چور کر دے، بٹھا سکتا ہے، اور ایسا آدمی بھی بٹھا سکتا ہے جو ہمارے اس ملک ہندوستان کی حفاظت کرے، اور مدارس کی حفاظت کرے، مساجد کی حفاظت کرے، بلکہ انسانیت پر ہو رہے اتیاچار، ظلم کو دور کرے، اتحاد، محبت، بھائی چارگی پیدا کرے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھی کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے تو گویا کہ وہ مدعی ہے، اس نے دعویٰ کیا کہ ہم اس لائق ہیں کہ اس ملک ہندوستان کی دستور کی حفاظت کریں گے، تمہاری جان کی حفاظت کریں گے، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کریں گے۔ تو اب ہم ووٹ، اس نے گواہی چاہی، حکومت نے گواہی مانگی کہ کون ہے گواہ، تو گویا کہ ووٹ کیا، ہم نے گواہی دی کہ ہم اس آدمی سے متفق ہیں، یہ اچھی وچار دھارا کا ہے، یہ سمانت لوگوں میں سے ہے، اور ہمارے ملک ہندوستان کے اصول کی مکمل حفاظت کرے گا۔
اب اگر ہم نے غیر مستحق کو ووٹ دیا جو ہمارے ملک کے لیے مناسب نہیں تو گویا کہ جھوٹی گواہی دی، اور جھوٹی گواہی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے ووٹ نہ دینا، ہم نے پہلے ہی بتلایا، ووٹ کی حیثیت نمبر 1 ہے شہادت۔ ووٹ نہ دینا گویا کہ آپ کو کسی کام کی گواہی کے لیے بلایا جا رہا اور آپ گواہی کو چھپا رہے ہیں، حالانکہ گواہی کو چھپانا جائز نہیں۔ اس لیے بغیر عذر کے ووٹنگ میں حصہ نہ لینا، ووٹ نہ ڈالنا اور یہ کہنا یہ دنیا کا کام ہے، یہ نری جہالت ہے، سراسر گناہ اور حرام کام ہے۔ اس لیے ووٹ، دوسری چیز، گواہی کے اندر ووٹ کو فروخت کریں، پیسے لیں ہم اور ووٹ دیں ایسے انسان کو جو ہمارے لیے مناسب نہیں ملک ہندوستان کے اصول کے لیے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ جو شخص بھی اس ووٹ کو فروخت کرے گا، پیسے لے کر ووٹ دے گا، تو وہ ناجائز اور حرام کام کا ارتکاب کر رہا، بلکہ اس ملک کا غدار ہے۔ اس لیے کہ اگر اس ملک کا وفادار ہوتا، ووٹ دیتا بغیر پیسے کے۔ اگر ہمارے علماء کے اندر یہی چیز ہوتی تو پتہ نہیں یہ ملک کبھی بھی آزاد نہیں ہوتا۔ دشمن نے، انگریز نے بہت لالچ دیے لیکن کبھی اپنے ایمان کو نہیں بیچا، نہیں سودا کیا۔ اس لیے ہم سب عہد کریں کہ ایک مسلمان جو محمد الرسول اللہ کو ماننے والا ہو، وہ اپنا ایمان فروخت نہیں کرے گا، ووٹ فروخت نہیں کرے گا۔ دوسری چیز، ووٹ کی ایک حیثیت ہوتی ہے شہادت اور ایک ہوتی ہے امانت، کہ امانت کے طور پر ہم اس ملک ہندوستان کو اس آدمی کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، کہ امانتوں میں کو ادا کرو ان کے اہل تک۔ تو جو مستحق ہیں، جو ہمارے نظر میں اچھی وچار دھارا کے مالک ہیں، ہمارے ملک کے آئین کے محافظ ہیں، ہم ان کو سپورٹ کریں، ان کو ووٹ دیں۔ اسی طریقے سے ایک ہے حیثیت امانت وکالت کی۔ وکالت کہتے ہیں ہم نے اپنی تمام تر چیزوں کو سپرد کیا اس کینڈیڈیٹ کے کہ یہ ہمارا ملک کا محافظ ہے، اس لیے ہم ایسا کینڈیڈیٹ اور ایسا آدمی اور حاکم ہم اپنا چنیں جو ہمارے ملک ہندوستان کی اصول کا محافظ ہو، جان کا محافظ ہو، مال کا محافظ ہو اور ہمارے ملک کی سرحدوں کا محافظ ہو، ملک کو نیلام کرنے والا نہ ہو، ملک کو بیچنے والا نہ ہو۔ اور ہم اپنی اپنی سطح پر جان سکتے ہیں کہ کون ووٹ کا مستحق ہے، کون ووٹ کا مستحق نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو اوپن کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلم ہو، کسی غیر مستحق جو ہمارے ملک کی چورے گلائے اس کے ہاتھ میں ملک کی بھاگ ڈور دے گا۔ اس لیے اگر ہم اس نقطۂ نظر سے، شریعت کے نقطۂ نظر سے ووٹنگ میں حصہ لیں گے تو پھر جس طریقے سے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ثواب ملتا ہے، اسی طریقے سے یہ ہمارا عمل بھی عبادت ہو جائے گا اور ثواب ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں مکمل عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔